جی السلام علیکم دوستو، آج کے سیاست نامے میں خوش آمدید۔ آج کے ولاگز میں جو چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے اس میں ہے پوسٹ انالیسز آف الیکشن 2024۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پاکستان میں تھا اور یہ سارا الیکشن پروسیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آبزرو کیا، لوگوں کو ملا، اور جو میرا انالیسس ہے اس الیکشن پہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہر بندے کی اپنی رائے ہے، میں اپنی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد -2 -1 کی پہلے باتیں ہوتی تھی، آج -2 کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ -2 ہوا ہے پاکستان کی اس الیکشن میں۔ اس کے بعد کاکر صاحب جون صاحب وہ واپس آ رہے ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ایک تو پہلے تو ان کی جو ان کا انتخاب تھا وہ ایک خاص طبقے کی طرف سے ایک دم ان کی انٹری ہوئی، ان کا نام آیا۔ اب وہ ایک مستقل سیاست کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کروں گا میں۔ پھر اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے استدعا کی ہے، اور وہ استدعا جو ان سی ہے وہ مسترد ہو گئی ہے۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی ایک 190 ملین پاؤنڈ کی جو کل ان کی ایک ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، اب سب سے پہلے آتے ہیں الیکشنز کے اوپر۔ الیکشن 2024 مائی پوسٹ انالیسس۔ اس الیکشن میں ایک تو بڑا کہہ لیں آپ کہ اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوئے، کیونکہ ایک پارٹی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اس کو نہ کمپین کی اجازت تھی، نہ وہ کارنر میٹنگ کر سکتی تھی، نہ سمجھ لیں کہ نہ ان کو انتخابی سمبل دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک ایک پارٹی کو بالکل جو سا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ دوسری پارٹی جو فیورٹ تھی، جو اس کے اوپوننٹ تھی، وہ تھی نون لیگ۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے اس نے بڑا کلیورلی یہاں پہ کھیلا، بہت کلیورلی، میں 100 آؤٹ آف 100 نمبر دوں گا۔ انہوں نے ایک پارٹی کو کھیلنے نہیں دیا گیا، اور ایک پارٹی جس کو لیول پلے فیلڈ بھی دی اس کو جیتنے بھی نہیں دیا۔ اچھا، نون لیگ جو کہ 2/3 میجورٹی کے خواب دیکھ رہی تھی، اور جو نظر بھی آ رہا تھا ریالٹی میں، جو 2018 میں جیتی پارٹی کو ہرا سکتے ہیں، تو وہ ایک آلریڈی جس کی پرسیپشن کریٹ بھی ہوئی ہے، عوام کے اندر مقبولیت بھی ہے، اس کو بھی انہوں نے 2/3 میجورٹی نہیں لینے دی۔ -1 تو پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی کہ عمران خان صاحب مائنس ہے، عمران خان کی پارٹی جو سی ہے وہ اقتدار میں نہیں آ رہی۔ لیکن جو نون لیگ کی جو فیورٹ تھی اس کو بھی انہوں نے آنے نہیں دیا۔ یہ بھی ان کی ایک سمجھ لیں ایک کامیابی ہے کہ ان کو نواز شریف بھی قابل قبول نہیں تھے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو فیصل واڈا سے دیتا ہوں، جو نیشنل میڈیا پہ آ کے کچھ عرصہ پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں، الوداع نواز شریف، کہ ان کو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف بھی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہے۔ نواز شریف کا سٹائل آف گورننس ڈفرینٹ ہے، تھوڑے تجربہ کار ہیں، تین دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈس چکے ہیں، ان کی سوچنے کی، کام کرنے کی ڈفرینٹ ان کا سٹائل ہے لیڈرشپ کا۔ تو انہوں نے بالکل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی نہیں تھی کہ نون لیگ 2/3 میجورٹی لے اور ایک ایسی پارلیمنٹ آئے جو زیادہ فیصلے کرے۔ وہ اس طرح کی ہم ہنگ پارلیمنٹ چاہتے تھے جس میں نکو نکی کم رہے، تو کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے، اور ایک نیشنل گورنمنٹ سی بنے جس میں سب کا کنسنسس ہو، سب کو حصہ ملے اور سارے مل کر چلیں۔ اور اگر نواز شریف آ جاتا سنگل میجورٹی کے ساتھ، 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو نواز شریف نے کرنی تھی اپنی مرضی، اور نواز شریف کیا ایک سٹائل ہے، وہ شاید سنتا نہیں ہے پھر کسی کی، اور جو اس کا دل کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ اس میں عوامی فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس میں ملکی فیصلے بھی ہوتے ہیں، مطلب ایک فری سٹائل ان کا ایک سٹائل ہے۔ تو اس الیکشن میں میرا پوسٹ انالیسس یہ ہے کہ -2 ہوا۔
نواز شریف صاحب کی بھی چھٹی انہوں نے کی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی بھی چھٹی کی ہے، اور انہوں نے اس الیکشن میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، آپ جتنے مرضی مقبول ہوں، اگر ہماری قبولیت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ جتنے مرضی ووٹیں ڈال لیں، جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی کمپینیں کر لیں، ہونا وہی ہے جو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو بھائی لوگوں کی مرضی ہے، ہونا اسی طرح ہی ہے، یہ ملک بھی اسی طرح ہی چل رہا۔ اچھا، اب اس الیکشن کے بعد جو ابھی سینیریو نظر آ رہا ہے، جس طرح کی گورنمنٹ بن رہی ہے، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کس طرح پاکستان جن مشکلات میں اس وقت گھرا ہوا ہے۔ اوبویسلی اس وقت سیاست کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن جو مسائل ہیں پاکستان کو، وہ سب جماعتوں کو مل کر، سوچ کر، بیٹھ کر اب حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اب موو فارورڈ ہوگا، یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 5 سال یہ گورنمنٹ کس طرح چلتی ہے، اور اگلے 5 سال کا کیا طریقہ کار نکلتا ہے، وہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اگلے الیکشنز میں کون کس کی سپورٹ کرے گا اور کس طرح یہ اگلا سیٹ اپ آئے گا۔ فی الحال اس سیٹ اپ میں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی، ان کی مرضی کے مطابق، ان کی انشا کے مطابق، اور ان کی پلاننگ کے مطابق جو وہ چاہتے تھے وہی ہوا۔ اس میں انہوں نے جو بھی پلاننگ کی، دے ور سکسیسفل۔ اب بات کرتے ہیں کاکڑ صاحب کی۔ کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے آئے، پہلے بلوچستان کے پڑھے لکھے بندے ہیں، بڑی اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پرماننٹلی پاکستانی پالیٹکس میں اپنا رول پلے کروں۔ اب انہوں نے پیپلز، سننے میں آ رہا ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے اور وہ آپ کے سینٹ چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے یہ چیز واضح کیا تھا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کی چیئرمین شپ مانگ رہی ہے، اور اس کی دوسری جو سی ہے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ بندہ بلوچستان سے ہوگا، جو بھی ہوگا چیئرمین بندہ بلوچستان سے ہی ہوگا۔ تو کاکر صاحب فیورٹ ہے سر۔ جو یوسف زا گیلانی، رضا ربانی، شیری رحمان صاحبہ کا نام آ رہا تھا، اب ان کے نمبر تھوڑے کم ہو گئے ہیں۔ کاکر صاحب فیورٹ ہیں اس وقت، اگر وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، تو وہ سینٹ کے چیئرمین ہوں گے۔ تیسری خبر آج کی جو میں نے ڈسکس کرنی ہے، سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا جس میں انہوں نے استدعا کی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ان کے پاس جائے، عمران خان کو باہر نکالے، بنی گالہ میں بھیجے، وہاں پہ ان کی خدمت کریں، ان سے معافی مانگے اور ان کے ساتھ چلیں، کیونکہ ان کی پارٹی نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑے قد کے لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں، یہ وہ فلانا ٹمکانا، مطلب وہ کالم میں انہوں نے فل استدعا کی ہے کہ عمران خان کو ایک معافی نامہ دیا جائے۔ اچھا، سہیل وڑائچ صاحب کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان کا اپنا انالیسز ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی وہ ایک کالم لکھتے رہے ہیں، اس سے پہلے وہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب جب وہ ایگزائل میں تھے یا جیل میں تھے، ان کے حق میں وہ کالم لکھتے رہے ہیں۔ یہ ان کی ایک صحافتی سٹائل ہے، ان کا ایک اچھی چیز ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کے جو لیڈران تھے، انہوں نے 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے، انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ نہیں کیا، وہ اینٹی ریاست کوئی بات نہیں کی انہوں نے کبھی، انہوں نے جیلیں کاٹی، ایگزائل میں رہے، ٹھیک ہے، ملک سے دور رہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی لیے کوئی دشمنی والا کام کبھی بھی نہیں انہوں نے کیا۔ اب جس طرح آئی ایم ایف کی ابھی پاکستان کو پھر ایک اور بیل پیکیج کی ضرورت ہے، اس وقت ریزرو ڈالر کے کم ہو رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں جی میں نے ان کو خط لکھنا ہے اور آئی ایم ایف کو تنبیہ کرنی ہے کہ وہ ان کو اب کوئی بیل آؤٹ پیکیج نہ دیں۔ اب یہ ملک سے دشمنی تھی تو کیا ہے، اور آج کی ڈیٹ تک عمران خان صاحب کی پوری پارٹی میں سے کسی بندے نے 9 مئی کو کنڈیمڈ نہیں کیا، جس نے 9 مئی کو کنڈیمڈ کیا وہ عمران خان کی صفوں میں کھڑا نہیں ہوا، وہ دوسرے کسی پارٹی میں چلا گیا یا سیاست سے الوداع ہو گیا۔
تو عمران خان صاحب نے آج کی ڈیٹ تک 9 مئی کو کنڈیمٹ نہیں کیا، اور ان کی اسی لیے ان کی آدھی سے زیادہ پارٹی اس وقت مفرور ہے، وہ بھاگی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، زیر زمین ہے۔ مطلب اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں یہ پارٹی نہیں ہے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب کو یہاں پہ بھی تنبیہ عمران خان صاحب کو پہلے کرنی چاہیے تھی کہ آپ عمران خان صاحب پہلے معافی مانگے، جو بھی اس میں ملوث ہے، جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو اپنی پارٹی سے نکالیں۔ یہ عمران خان کو اعلان 10 مئی کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن آج تک عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیٹ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پولیٹیکل لیڈر کے شان شان یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پولیٹیکل لیڈر جو سا ہوتا ہے وہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، اس کو سب سے بات کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا آج بھی ایٹیچیوڈ ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو صرف صادق اور امین سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کی معافی جو سی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے مسترد کر دی ہے، اور کوئی انہوں نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال سہیل وڑائچ صاحب کی یہ نیت صاف ہے، لیکن سہیل وڑائچ صاحب یہ جو چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے ریز کی ہیں اس کے اوپر بھی پلیز تھوڑی توجہ دیجیے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر ایک کالم لکھیں جس میں ان کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت، ملک کے حالات کس طرف ہیں اور آپ کی سیاست کس طرف ہے، آپ کے اوپر جو الزامات ہیں، آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں، اس کا حاصل کیا ہوگا ان دی اینڈ۔ اور کل ایک ہیئرنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈز والی، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، تو جج محمد بشیر صاحب جو ان سے ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں، نئے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، بڑے معتدل جج ہیں، بڑے اچھے ہیں، بشیر صاحب کی طرح سخت نہیں ہے۔ ایک تاثر یہ بھی مل رہا ہے کہ یہ عمران صاحب کے لیے ریلیف ہے۔ تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب اس ہیئرنگ میں اکٹھے ہوتے ہیں، بشرا بی بی آتی ہیں بنی گالہ سے جیل میں، کیونکہ یہ ہیئرنگ جیل میں ہو رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے وکیل علی ظفر اور ان کی ٹیم اور بشرا بی بی کے بھی وکیل کوئی صفدر صاحب ہیں، وہ اس ہیئرنگ میں آتے ہیں، کیونکہ فرد جرم لگنی تھی، انہوں نے 3 درخواستیں اور دے دی۔ پہلی درخواست میں تو انہوں نے کہا کہ جی ملزم 2 ہیں، تو ہمیں جو نقول دی گئی ہیں اس کیس کی، ایک تو مدم بہت ہیں اور دوسرا ہمیں 2 سیٹ دیے جائیں۔ دوسری ان کی استدعا تھی عمران خان صاحب کی کہ مجھے 2.5 ہفتے ہو گیا میں نے بشرا بی بی سے تنہائی میں کوئی ملاقات نہیں کی۔ تیسری استدعا ان کی تھی کہ میرے دانتوں میں درد ہے اور مجھے کوئی پرائیویٹ جو ان سا میرا ڈاکٹر ہے جو مجھے آ کے دیکھے، یا مجھے باہر کسی ہاسپٹل میں جا کے علاج کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ 2 استدعا ان کی قبول ہو گئی ہے۔ جج صاحب نے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، بڑے لینینٹ تھے ہیں، انہوں نے ان کو اپنے عدالتی سٹاف کو کہا کہ ان کو 2 کاپیاں دی جائیں دونوں ملزمان کو۔ اور اگلی ہیئرنگ میں اب جج صاحب نے کہا کہ میں کوئی بہانہ یا عذر نہیں دیکھوں گا، اگلی ہیئرنگ میں جو 27 یا 28 فروری کو اس میں فرد جرم عائد ہوگی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ 28 فروری کو بھی عمران خان صاحب کے جتنا وکیل کا پینل ہے نا، جتنے بھی وکیل ہیں، انہوں نے آج تک مقدمہ نہیں لڑا، انہوں نے بہانے ہی نئے نئے بہانے لے کے آئے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹکس لے کے آئے ہیں۔ اس نے کیس کی ٹیکنالٹیز پہ کبھی بات نہیں کی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ والا، جس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو فرد جرم عائد ہوگی۔ تو لیٹ سی اب یہ 28 فروری کو کون سا نیا بہانہ دیتے ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس سارے واقعے میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو لوگ اس ہیئرنگ میں موجود تھے، وہ یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مرول بہت ہی ڈاؤن ہے اس وقت، اور وہ جس طرح پہلے حشاش تھے الیکشنز کے بعد، وہ سوچ رہے تھے کہ ایک انہونی ہوگی اب کیونکہ میرے انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں اور وہ جو ان سے مجھے باہر نکالیں گے، ایسا ہو نہیں سکا۔ اب میسج یہ ہے ان کے لیے کہ گورنمنٹ جو بھی ہو، مقبولیت جس کی مرضی ہو، جتنے مرضی ممبران قومی اسمبلی میں ان کے ہو،
عمران خان صاحب کا مستقبل فی الحال جیل میں ہے، ان کی قبولیت نہیں ہے، ان کا ٹرائل اسی طرح ہو رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا. اب کتنی دیر وہ چلتا ہے یہ جیل ٹرائل ان کا، یہ تو ڈپینڈ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور آنے والی حکومت دیکھیں کیا فیصلہ کرتی ہے. اور جو جو خبریں میرے پاس ہیں کہ بڑے سخت فیصلے ہونے ہیں، آنے والی حکومت نے بڑے سخت فیصلے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ تھوڑا ہارڈ سٹانس لے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوٹیوبر جو ملکی جو سالمیت کے خلاف جو ٹویٹس کرتے ہیں یا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے آنے والے دنوں میں. لیٹ سی کہ اب یہ ملک کس سمت جاتا ہے، یہاں پہ عوامی لوگوں کے کام ہوتے ہیں یا پھر یہاں پہ وہی جو انتقامی سیاست ہے وہی چلے گی.